السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 30 جون بروز جمعرات 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ ہود آیت نمبر 96 سے لے کر 103 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بیان ہوا تھا کہ سیدنا صالح علیہ الصلوۃ اور سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور ان کی بدعمالیوں کا اور ان کے انجام کا۔ اب آج کا ذکر ہو رہا ہے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور ان کے مقابل چونکہ فرعون تھا تو فرعون اور اس کی قوم کا بھی تھوڑا سا ذکر آ جائے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، بھیجا اپنی بِآيَاتِنَا۔ آیت قرآن کی آیت کو بھی آیت کہتے ہیں، معجزات کو بھی آیت کہتے ہیں اور دلیل کو بھی آیت کہتے ہیں۔ تو یہاں معجزات کے معنی ہے کہ ہم نے بھیجا بِآيَاتِنَا، تو قرآن نے 9 معجزات سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں 2 سب سے بڑے اور مین ہیں، ایک عصا، بولیے عصا، اور دوسرا ید بیضاء، وہ جب ہاتھ بغل سے نکالتے تھے، ہاتھ نکالتے تھے تو چمک اڑتا تھا۔ یہ 2 معجزے سب سے غالب رہے ہیں۔ پر آپ کو اگر ایک نقطہ دے دوں، ایمان میں تازگی آ جائے گی۔ جو نبی آئے دنیا میں معجزات تو سارے ہی لے کر آئے، پر ان کے معجزات چلے گئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آج بھی ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گے۔ ذی الحج چونکہ شروع ہو چکا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ ایک معجزہ تو قرآن ہے جو گھر گھر میں موجود ہے، اور یہ جو اذان ہے یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے۔ تو سبحان اللہ ڈھیلی ہو گئی ہے۔ یہ جو کلمہ میں اور آپ پڑھتے ہیں یہ بھی حضور کا معجزہ ہے، اور یہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے یہ بھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ اور جناب علی حاجی، وہ جو حج پر کنکریاں مارتے ہیں روزانہ، حاجی صاحب کتنی مارتے ہیں روزانہ؟ 63 ہے۔ اگر 3 دنوں کی 63 بنتی ہیں 63، تو آپ سارے حاجیوں کی لگائیں جو لاکھوں ہیں، وہ کنکریاں کہاں جاتی ہیں؟ تو جن کا حج قبول ہوتا ہے فرشتے خود اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور جن کا نہیں ہوتا ان کی پڑی رہتے ہیں، پھر وہ حکومت اٹھاتی ہے۔ تو حج بھی میرے محبوب کا معجزہ ہے۔ باقی قربانی بھی حضور کا معجزہ ہے، پر اس کی کل بحث ہوگی جمعۃ المبارک میں کہو انشاءاللہ۔ کل اگر آپ پہلے آ گئے تو بڑے بڑے حقائق بیان کروں گا قربانی کے انشاءاللہ، پھر نہیں آکھی یہ نہ مطلب جنہ نہیں آکھی انہیں ہونا بھی نہیں بھائی، سارے کہو انشاءاللہ۔ کل دکانیں شکانیں تو بند ہے نا، حکومت کی نحوست سے، برکت تو میں نہیں کہہ سکتا، حکومت کی نحوست سے ساری وہ انہوں نے کر دی ہے۔ تو چلو آپ اللہ کو ہی راضی کر لو، یہاں پہلے آ جاؤ، ویلے تو ہے ہی ہے وہ۔ اچھا جی آئیے، اللہ کہتا ہے میں نے معجزات دیے، اور وہ سلطان مبین، اور صریح غلبہ بھی عطا فرمایا، یعنی غلبہ بھی دیا۔ سلطان کا معنی غالب ہونا، سلطان غلبہ کے معنی میں ہے۔ اچھا، الی فرعون، آئے کس کی طرف؟ وَمَلَئِهِ، اور اس کے درباریوں کی طرف۔ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، تو انہوں نے پیروی کی فرعون کے حکم کی، انہوں نے پیروی کی، سکہ فرعون کا چلا، جبکہ حق موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ فرعون بندہ ٹھیک ہے، مگر انہوں نے ساتھ اس کا دیا، کیوں کہ دولت اس کے پاس تھی اور حکومت ہے۔ اکثر پیغام حق پھیلانے والوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ طاقت ایک طرف ہوتی ہے، صداقت ایک طرف ہوتی ہے۔ چلو انہوں نے تو سب نے ان کی پیروی کی،
قبطی تو جو برادری تھی موسیٰ علیہ السلام کی، ان کے نبی بھی حضرت موسیٰ تھے، اور ان فرعونیوں کے بنی اسرائیل کے نبی بھی حضرت وما امر فرعون برشید، اور فرمایا کہ فرعون کا جو بھی حکم تھا وہ بالکل غلط تھا، کفر پر تھا، شرک پر تھا اور ظلم پر تھا۔ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو رب تو میرا خیال ہے اور بھی کافیوں نے کہا، پر یہ اسی بدبخت کا خاصہ ہے، اس نے کہا سب سے اعلیٰ رب میں ہی ہوں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اچھا جی، یقدم قومہ یوم القیامت، تو وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا قیامت کے دن، وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا۔ جنہوں نے دنیا میں پیروی کی ہے نا، اللہ کہے گا اٹھو اسی کے ساتھ جاؤ، وہ بھی جہنم میں اور پیچھے والے بھی۔ اب میں آپ کو سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا حصہ بتانے لگا ہوں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ کہتا ہے میں سب کو بلاؤں گا ان کے اماموں کے ساتھ، بولو ان کے اماموں کے ساتھ۔ ہوں میں کچھ کیا تو تمہیں غصہ چڑھ جانا ہے، نہیں ہوں گل تو کرنی پینی ہے، قرآن اگے کھلا ہے۔ اتنے ہوں پیراں دا ذکر آنا چاہیے سی نا، بھی اٹھاواں گا تمہیں پیراں دے نال، پیراں دا ادھا حصہ بھی تسی اماماں نو دے دیو تو پوری دنیا تے دین غالب آ جائے۔ سبحان اللہ۔ میں ترلا پا رہا قرآن تواڈے سامنے رکھ کے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو علماء نال جوڑے ہیں، بولو کندے نال جوڑے ہیں؟ اور اسلام وچ کلمے تو بعد سب تو بڑا عمل نماز ہے، بولو کی ہے؟ اور پھر اون دے وچ سب تو بڑا رتبہ ہوندا ہے جنوں اگے کھڑا کیتا ہے، پیچھے اس امام دے۔ اور ایتھے قرآن کی کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، تانوں تواڈے اماماں دے نال کھڑا کیتا جائے گا انشاءاللہ، امام بھی جنت وچ اور مقتدی بھی۔ تو ایتھے ہن اسی کتھے بیٹھے ہیں؟ نہیں جنت آکھو نا اینوں، یہ کتھے بیٹھے ہیں؟ تو جنت میں سب راضی ہونے چاہیے یا اندروں سڑنا بھی چاہیے ہے؟ باہر سڑک تے غیبت بھی کرنی چاہیے ہے، چگلی بھی کرنی چاہیے ہے۔ وہ مولوی پیراں دے خلاف ہے، خلاف شلاف نہیں ہے، مولوی دا اپنا پیر بھی ہے، پر میرا پیر وہ ہے جو روزانہ صبح بخاری شریف پڑھاتا ہے۔ اسی ککڑ اللہ دی نہ پیر نہیں پڑھنے، پیر وہ پڑھنا جڑا شریعت دا ماہر ہوئے، خود بھی عمل کرے اور سانو بھی تیرے مصطفیٰ تے پڑھ کے لے جائے۔ چلو جی، یقدم قومہ یوم القیامت، پیچھے پیچھے ہوں گے۔ دیکھیے آپ کو ایک حدیث سناؤں، ایک شاعر تھا امرا القیس، کیا نام ہے؟ یہ بڑا غلیظ شاعر تھا، بڑی گندی شاعری کرتا تھا، جیسے ہمارے پاکستانی اور انڈیا کے اور ساری دنیا کے گلوکار ہیں، یہ سب شیطان کے پیروکار ہیں۔ ان کے بارے میں جو کہتے ہیں چلو وہ تو ڈوبے گانے گا گا کر، وہ تو ڈوبے کمائی کر کر کے، اور یہ بغیرت اور بدبخت کہاں جائیں گے جو کہتے ہیں جی یہ میرا پسندیدہ گلوکار ہے، میرا سٹار ہے، میں اس کا فالوور ہوں۔ وہ تو کیوں مر رہا ہے؟ وہ تو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، تو یہ کہہ کے وہاں ان کے پیچھے کیوں جا رہا ہے؟ تو میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امرا القیسی حامل لوائی شعراء الجاہلیت الی النار، کہ سارے جاہلیت والے جتنے بھی یہ گلوکار فنکار ہیں ان کا جھنڈا امرا القیس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ بھی جہنم میں جائے گا اور یہ سارے بھی اس کے پیچھے جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے سوچ سمجھ کے دیکھیں کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، ہم کس کے فالوور ہیں۔ مشرف نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، لال مسجد شہید کی، بچوں کو شہید کیا، قرآن وہاں پھینکے جہاں نالیاں تھی گندی اور گٹر تھے، مگر یہاں لاہور میں اور کوئی بیٹھوں نے کہا بالکل ٹھیک کیا جی، وہ مولوی ٹھیک نہیں تھے۔ بھائی مولوی ٹھیک نہیں تھے، مسجد کا قصور تو نہیں تھا نا، مدرسے کا قصور تو اس نے تو وہ بھی حیا نہیں کیا، تو اس نے تو جرم کیا اپنی وجہ سے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں اس نے ٹھیک کیا، یہ بھی قیامت والے دن پر یہ کیوں اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں؟ تو میں آپ سے ترلا کرتا ہوں، آپ نے جس سے محبت کرنی ہے، جس کو آپ نے اپنا سٹار کہنا ہے، وہ کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اصحابی کا نجوم،
دنیا میں اگر کوئی ہدایت کے ستارے ہیں تو وہ میرے صحابہ ہیں. تو تم صحابہ کے فالوور بنو نا. کہا کرو جی مجھے سیدنا صدیق اکبر بہت پسند ہے, مجھے حضرت عمر سے بہت پیار ہے, مجھے حضرت عثمان سے بہت پیار ہے, مجھے حضرت علی سے بہت پیار ہے, مجھے بلال سے بہت پیار ہے. کہہ دو کہ مجھے صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء اللہ سے بہت پیار ہے, تاکہ ہم بھی قیامت والے دن انہی کے پیچھے پیچھے کھڑے ہو جائیں نا. تو فرمایا یقدم قومہ یوم القیامت, یہ بدبخت آگے آ گیا ہوگا, فاوردہم النار, لا ڈالے گا انہیں جہنم کی آگ میں. یہ انجام ہوگا جی ان کا. وبئس الورد المورود, آہا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت بری جگہ ہے داخل ہونے کی, جہنم داخل ہونے کی بہت سب سے بری جگہ ہے, وہاں یہ جائیں گے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ اکبر کبیرہ. ہاں جی, اور ان پر بھیجی جائے گی اس دنیا میں لعنت, اور قیامت کے دن بھی. تسی بھی تھوڑی جی پاس ہٹو, قرآن نے جو پائی ہے, تسی ہاتھ کیوں گھٹ کے بیٹھے ہو. وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے, اور بولو قیامت والے دن بھی ان پر لعنت ہے. بئس الرفد المرفود, بہت برا تحفہ ہے جو انہیں دیا جائے گا. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ, یہ ان بستیوں کی بعض خبریں ہیں. نقص علیک, اے میرے نبی جو ہم آپ پر بیان فرما رہے ہیں. اب پیچھے جتنی بھی بستیوں کا ذکر ہوا ہے وہ سب ذکر, وہ چونکہ چرچے تو تھے قوم میں, پر صحیح خبر کسی کے پاس ہے. صحیح خبر اللہ کہتا ہے میرے محبوب ہم آپ کو عطا فرما رہے ہیں. ان ساری بستیوں کی, قوم ہود کا ذکر ہوا ہے, قوم صالح کا ذکر ہوا ہے, اور قوم لوط کا ذکر ہوا ہے, قوم ابراہیم کا ذکر ہوا ہے, اور جناب قوم شعیب کا ذکر ہوا ہے. اب قوم موسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے کہ ذالک من انباء القریٰ, یہ ان بستیوں کی بعض خبریں ہیں. نقصہ علیک, ہم بیان کر رہے ہیں آپ سے. منہا قائم و حسید, ان میں سے کچھ تو قائم ہیں اور کچھ مٹ گئی ہیں. کچھ بستیاں قائم ہیں اور کچھ بالکل, جیسے قوم لوط کی بستی تو ملیا میٹ کر دی گئی, فرعون پر تو غرق ہوئے مگر ان کی بستی قائم رہی. بولو ان کی بستی. وما ظلمناہم, نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر, یہ جتنے بھی تباہ ہوئے ہیں ہم نے کسی پر ظلم, ولیکن ظلموا انفسہم, مگر انہوں نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر. خود یہ خود ہی ظالم نکلے کہ کفر کیا, شرک کیا, ناپ تول میں کمی کی, اور وہ قوم لوط نے کیا کیا بدماشیاں کی. ولیکن ظلموا انفسہم, انہوں نے خود زیادتی کی اپنی جانوں پر. فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء, اور فرمایا پس نہ فائدہ پہنچایا انہیں ان کے جھوٹے خداؤں نے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا, کچھ بھی انہوں نے فائدہ دیا. بلکہ لما جاء امر ربک, جب آ گیا تیرے رب کا حکم, تیرے رب کا حکم, حالانکہ وہ تو رب العالمین ہے. بولو وہ تو رب پر فخر سے کہہ رہا ہے میرے محبوب میں سب کا رب ہوں, عمومی طور پر تیرا ہوں خصوصی طور پر, اور مجھے میری ربوبیت سے اصل فائدہ اسی کو ملے گا جو تیرے در کا غلام بنے گا. تو یہ ہے لما جاء امرک, جب آ گیا حکم آپ کے رب کا. وما زادوہم غیر تتبیب, تو پھر ان دیوتاؤں نے فقط ان کی بربادی میں اضافہ ہی کیا ہے اور کچھ کیا نہیں. کیونکہ اگر بندہ مرنے سے 5 منٹ پہلے بھی توبہ کر لیتا تو اللہ بچا دیتا. جیسے قوم یونس بچ گئی, باقی کوئی قوم بچی, مگر ان کو یقین تھا کہ یہ جھوٹے معبود کام آئیں گے. تو اللہ کہتا ہے یہ جو یقین تھا نا, اسی یقین نے ان کو برباد کیا. یعنی یہ بت الٹا ان کی بربادی کا سبب بنے ہیں, ان کو بچانے کے لیے کوئی شے بھی کام نہیں آئی. ہاں ہاں ہاں. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ, اب یہ نتیجہ ہے جی, لب لباب ہے وہ سارے قصے جو سورہ ہود میں بیان ہوئے ہیں, آیت نمبر 102. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةً, ایسے ہی ہے
ایسے ہی یوں ہی گرفت ہوتی ہے، اخذ ربی کا، ایسے ہی پکڑتا ہے تیرا رب، اذا اخذ القری وہی ظالمۃ، آپ کے رب کی وہ جب پکڑتا ہے قری بستی والوں کو، وہی ظالمۃ، کیونکہ وہ ظالم ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ان اخذہ علیم شدید، اور اس کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے۔ بولو جی، اس کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے۔ حضور پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، بولو ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، پر اچانک پکڑتا ہے، اور پھر ایسا پکڑتا اور جکڑتا ہے کہ چھوڑتا تو اللہ کہتا ہے میں پکڑتا ہوں وہی ظالم، ظلم کی وجہ سے، کہنا چاہیے تھا نا وہی کافرہ، کفر کی وجہ سے، پر نہیں، کفر چل سکتا ہے، بولو ظلم یہ جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں نا اوپر بیٹھے، یہ نمک حرام، آج ماشاءاللہ پتر دے اڑ گیا، پتر دے اڑ گیا جی، ککڑی صاحب اڑ گیا، بھائی نہیں اڑا کیوں، کہہ رہا ہوں اڑ گیا، حمزہ ککڑی تے گیا، ہوں ابے دی واری ہے، کیونکہ ظالم کبھی بھی چل سکتے، یہ اس وجہ سے سخت ظالم ہے کہ یہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز بھی، اور حج عمرے بھی رمضان میں کرتے ہیں، اور ظلم سے پھر بھی باز نہیں آتے۔ اگر یہ صحیح ہو جائے تو پاکستان میں آج بھی کسی چیز کی کمی، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، ان واقعات میں نشانی ہے، عبرت ہے ان کے لیے جو ڈرتے ہیں آخرت کے عذاب سے، بولو جو ڈرتے ہیں آخرت کے، وہ سبق حاصل کرے کہ مجرم قوموں کے ساتھ کیا ہوا۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن اکٹھے کیے جائیں گے سب لوگ، اور وذالک یوم مشہود، اور یہ وہ دن ہے جس دن جب سب کو حاضر کیا جائے گا، کوئی بھی پیچھے رہ سکتا، اس دن سے ڈرو۔ یہ واقعات اللہ نے اس لیے بیان فرمائے ہیں کہ ہم میں وہ بدعمالیاں نہیں ہونی چاہیے جو ان کافر قوموں میں تھی، ہم میں وہ کام ہونے چاہیے جو انبیاء نے بیان فرمایا ہے۔ عقیدہ توحید بھی وہی ہونا چاہیے جو نبیوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو حق سچ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام کفر سے، کفریات سے، کفریہ اور ظالمہ ظلم والے اعمال سے، اعمال ظلم سے اللہ میری اور آپ کی نسلوں کی، میری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔